اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ پھر اس ویکتی سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ اور جو ویکتی سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ لما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ انہیں اپنے رب کے یہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ اچھا کریں گے، یہ ہے نیکی کرنے والوں کا بدلہ۔ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ تاکہ جو نکرشٹتم کرم انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے نکال دے، اور جو اتم کرم وہ کرتے رہے ان کے انوسار ان کو بدلہ پردان کرے۔ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اے نبی، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ من يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ اور جسے وہ سنمارگ دکھائے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ پربھتوشالی اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو جب واستوکتا یہ ہے تو تمہارا کیا وچار ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی ہانی پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کی پہنچائی ہوئی ہانی سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر دیالوتا درشانا چاہے تو کیا یہ اس کی دیالوتا کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون۔ ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ کہ کس پر اپمان جنک عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ اے نبی، ہم نے سارے انسانوں کے لیے یہ کتاب حق کے ساتھ تم پر اتار دی ہے، اب جو سیدھا مارگ اپنائے گا اپنے لیے اپنائے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ الله
يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے سمے روحوں یعنی پرانوں کو گرست لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کے پران نیند میں گرست لیتا ہے، پھر جس سمے وہ موت کا فیصلہ لاگو کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی آتماؤں کو ایک نیت سمے کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ وچار کرنے والے ہیں۔ اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ سفارش کریں گے چاہے ان کے ادھیکار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں۔ قل للہ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ کہو سفارش ساری کی ساری اللہ کے ادھیکار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی اور تم پلٹائے جانے والے ہو۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت کو نہ ماننے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو اچانک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ کہو اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پرتیکش اور پروکش کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے بیچ اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ وبھید کرتے رہے ہیں۔ لو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کا سارا دھن بھی ہو اور اتنا ہی اور بھی، تو یہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ مکتی پرتیدان یعنی فدیے کے روپ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی انمان ہی نہیں کیا ہے۔ بدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے پرینام ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر چھا جائے گی جس کی یہ ہنسی اڑاتے رہے ہیں۔ إذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی اور سے نعمت دے کر ترپت کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے گیان کے کارن دیا گیا ہے، نہیں بلکہ یہ پریکشا ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ أصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين۔ پھر اپنی کمائی کے برے پرینام انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں
वे जल्द ही अपनी कमाई के बुरे परिणाम भुगतेंगे। ये हमें निरुपाय कर देने वाले नहीं हैं। وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی دیالوتا سے نراش نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو اتنت کشماشیل دیاوان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی اور آگیاکاری بن جاؤ اس کے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں سہایتا نہ مل سکے۔ اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔ اور انوپالن میں لگ جاؤ اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے سب سے اچھے پہلو کے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی ویکتی کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا ہنسی اڑانے والوں میں شامل تھا۔ تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ یا کہے کاش اللہ نے مجھے سنمارگ دکھایا ہوتا تو میں بھی ڈر رکھنے والوں میں سے ہوتا۔ تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين۔ یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اوسر اور مل جائے اور میں بھی اچھے کرم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ اور اس سمے اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھیں اور پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور گھمنڈ کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں اہنکاریوں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ وَنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس کے وپریت جن لوگوں نے یہاں ڈر رکھا ہے ان کی سفلتا اپکرم کے کارن اللہ انہیں مکتی پردان کرے گا، ان کو نہ کوئی کشٹ ایوم ہانی پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لمقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں
وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ اے نبی ان سے کہو پھر کیا اے اگیانیو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری اور تم سے پہلے گزرے ہوئے سارے نبیوں کی یہ پرکاشنا بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا کرم ویرتھ ہو جائے گا اور تم گھاٹے میں رہو گے۔ اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اتہ اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور کرتج્ઞ بندوں میں سے ہو جاؤ۔ قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی پورن سامرتھیہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور سرووچ ہے وہ اس شرک یعنی بہودیو واد سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ اور اس دن سور یعنی نرسنگھا پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور یعنی نرسنگھا پھونکا جائے گا اور اچانک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ اشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کرم پتریکا لا کر رکھ دی جائے گی، نبیوں اور سارے گواہوں کو اپستھت کر دیا جائے گا، لوگوں کے بیچ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون۔ اور پرتیک جیو کو جو کچھ بھی اس نے کرم کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا جہنم کی اور گروہ کے گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کاریہ کرتا ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیتیں سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک سمے تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ انکار کرنے والوں پر چپک گیا۔ ابواب جہنم خالدین فیہا قیل
قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ اہنکاریوں کے لیے. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اور جو لوگ اپنے رب کی اوگیا سے بچتے تھے انہیں گروہ کے گروہ جنت کی اور لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دوار پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو ان کے پرہری ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں صدا کے لیے. قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، اتہ اتم پرتیدان ہے کرم کرنے والوں کے لیے. ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے سنگھاسن کے چاروں اور گھیرا بنائے ہوئے اپنے رب کی استوتی اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے بیچ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ پرشنسا ہے اللہ سارے سنسار کے رب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. حامیم. اس کتاب کا اوترن اللہ کی اور سے ہے جو پربھتوشالی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، کٹھور عذاب دینے والا اور بڑا فضل والا ہے. کوئی الہ یعنی پوجیہ اس کے سوا نہیں، اسی کی اور سب کو پلٹنا ہے. اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے پکڑ لے. ان سب نے استی کے ہتھیاروں سے ستیہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، کنتو آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی کٹھور تھی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ اسی پرکار تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جنہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ ایش سنگھاسن سے اٹھانے والے فرشتے اور وہ جو سنگھاسن کے چاروں طرف حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح یعنی مہیما گان کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں مغفرت یعنی موکش کی دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی دیالوتا اور اپنے گیان کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اتہ معاف کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا مارگ گرہن کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ماتا پتا اور پتنیوں اور سنتان میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو یقیناً سرو شکتیمان اور تتو درشی ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے۔ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑی دیا کی، یہی بڑی سفلتا ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ جن لوگوں نے انکار کیا ہے قیامت کے دن ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا زیادہ غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غصہ اس سمے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی اور بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واستو میں ہمیں 2 بار موت اور 2 بار زندگی دے دی، اب ہم اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم پڑے ہو اس کارن سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی اور بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ مہان اور سرووچ اللہ کے ہاتھ ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے روزی اتارتا ہے، مگر ان نشانیوں کی نریکشن سے شکشا صرف وہی ویکتی گرہن کرتا ہے جو اللہ کی اور رجوع کرنے والا ہو۔ اتہ اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو، اپنے دھرم کو اسی کے لیے خالص یعنی وششٹ کر کے، چاہے تمہارا یہ کرم انکار کرنے والوں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع۔ وہ اونچے درجوں والا سنگھاسن کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح اتار دیتا ہے تاکہ وہ ملن کے دن سے ساودھان کرتے۔ وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس دن پکار کر پوچھا جائے گا، آج راج کس کا ہے؟ ساری دنیا پکار اٹھے گی، اللہ اکیلے پربھتوشالی کا۔ کہا جائے گا، آج ہر جیو کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی چاہنے والا دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے پریچت ہے اور وہ رہسیہ تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وے جن کو یہ بہودیو وادی اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یقیناً اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا پرینام دکھائی دیتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ بلشالی تھے اور ان سے زیادہ پربل چنہ زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ یہ ان کا پرینام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول پرتیکش پرمان لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بڑی شکتی والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی اور اپنی نشانیوں اور نیکتی کے اسپشٹ پرمان کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری اور سے ستیہ ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر
اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، مگر انکار کرنے والوں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک دن فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو۔ مجھے آشنکا ہے کہ یہ تمہارا دھرم بدل ڈالے گا یا دیش میں بگاڑ پیدا کرے گا۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ موسیٰ نے کہا، میں نے تو ہر اس اہنکاری کے مقابلے میں جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس اوسر پر فرعون کے لوگوں میں سے ایک ایمان رکھنے والا ویکتی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک ویکتی کو صرف اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے رب کی اور سے تمہارے پاس اسپشٹ پرمان لے آیا؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن بھینکر پریناموں سے وہ تمہیں ڈراتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور آ ہی جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے ویکتی کو مارگ نہیں دکھاتا جو مریاداؤں کا النگھن کرنے والا اور بڑا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی پراپت ہے اور زمین میں تم پربھتوشالی ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری سہایتا کر سکے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے اچت دیکھ پڑتی ہے، اور میں اسی مارگ کی اور تمہارا پتھ پردرشن کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ ویکتی جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد۔ جیسا دن نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ واستوکتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر دہائی اور آرتناد کا دن نہ آ جائے، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس سمے اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی مارگ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس اسپشٹ پرمان لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی شکشا کی اور سے شک ہی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا دیہانت ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شک میں پڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی آیتوں میں جھگڑے کرتے ہیں بنا اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا پرمان آیا ہو. یہ نیتی اللہ اور ایمان لانے والوں کی درشٹی میں اتینت اپریہ ہے. اسی طرح اللہ ہر اہنکاری اور دمنکاری کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک اونچا بھون بنا تاکہ میں مارگوں تک پہنچ سکوں، آسمان کے مارگوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. اس پرکار فرعون کے لیے اس کا دشکرم خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سن مارگ سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کے اپنے وناش کے مارگ ہی میں لگی. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وہ ویکتی جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگو میری بات مانو، میں تمہیں ٹھیک مارگ بتاتا ہوں. اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی ہے، ہمیشہ ٹھہرنے کا استھان تو آخرت ہی ہے. جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو اچھا کرم کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ہو وہ ایمان والا. ایسے سب لوگ جنت میں پرویش کریں گے جہاں ان کو بے حساب روزی دی جائے گی. اے قوم والو آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ میں تو تم لوگوں کو مکتی کی اور بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی اور آمنترت کرتے ہو. تم مجھے اس بات کا آمنترن دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ انکار کی نیتی اپناؤں اور اس کے ساتھ ایسوں کو ساجی ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس پربھتوشالی کشماشیل ایشور کی اور بلا رہا ہوں. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نہیں، ستیہ یہ ہے اور اس کے وپریت نہیں ہو سکتا کہ جن کی اور تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی آمنترن ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی اور ہے، اور سیما کا النگھن کرنے والے آگ میں جانے والے ہیں. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جلد ہی وہ سمے آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کو سونپتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس ایمان والے کے ورد چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود اتینت برے عذاب کے پھیر میں آ گئے. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح اور شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو آدیش ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو کٹھورتم عذاب میں داخل کرو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. پھر تنک وچار کرو اس سمے کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ادھین تھے، اب کیا یہاں تم جہنم کی آگ کی تکلیف کے کچھ بھاگ سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں، اور اللہ بندوں کے بیچ فیصلہ کر چکا ہے. پھر یہ آگ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے کاریکرتاؤں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول سپشٹ پرمان لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے کارکرتا بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور انکار کرنے والوں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی سہایتا اس دنیا کی زندگی میں بھی اوشیہ کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کا اجر یعنی بہانہ پیش کرنا کچھ بھی لابھدایک سدھ نہ ہوگا، اور ان پر پھٹکار پڑے گی اور اتینت برا ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کا ہم نے پتھ پردرشن کیا اور اسرائیل کی سنتان کو اس کتاب کا اترادھیکاری بنا دیا جو بدھی اور سمجھ رکھنے والوں کے لیے مارگ درشن اور نصیحت تھی.
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ अतः ए नबी सब्र से काम लो, अल्लाह का वादा सच्चा है। अपने कसूर की माफी चाहो और सुबह और शाम को अपने रब की प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह यानी महिमा गान करते रहो। वास्तविकता ये है कि जो लोग किसी सनद और तर्क के बिना जो उनके पास आया हो अल्लाह की आयतों में झगड़ रहे हैं, उनके मन में अहंकार भरा हुआ है, मगर वे उस बड़ाई को पहुंचने वाले नहीं हैं जिसका वे घमंड रखते हैं। बस अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ देखता और सुनता है। आसमानों और जमीन का पैदा करना इंसान को पैदा करने की अपेक्षा यकीनन अधिक बड़ा काम है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ और ये नहीं हो सकता कि अंधा और आंखों वाला समान हो जाएं और ईमानदार व सदाचारी और दुराचारी बराबर ठहरें, मगर तुम लोग कम ही कुछ समझते हो। यकीनन क़यामत की घड़ी आने वाली है और उसके आने में कोई शक नहीं, मगर ज्यादातर लोग नहीं मानते। तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी बंदगी से मुंह मोड़ते हैं, जरूर वे अपमानित होकर जहन्नम में प्रवेश करेंगे। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें शांति प्राप्त करो और दिन को प्रकाशमान किया। वास्तविकता ये है कि अल्लाह लोगों के प्रति उदार अनुग्रह वाला है, मगर ज्यादातर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिकु कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्ला हुवा फअन्ना तु'फकून कज़ालिक यु'फकु अल्लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून अल्लाहु अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द क़रारन वस्समाअ बिनाअ وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ये कुछ किया है तुम्हारा रब है, हर चीज का सृष्टा है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। फिर तुम किधर से बहकाए जा रहे हो? इसी तरह वे सब लोग बहकाए जाते रहे हैं जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ठहरने का स्थान बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया,
جس نے تمہارا روپ بنایا اور بڑا ہی اچھا بنایا، جس نے تمہیں اچھی سوچھ چیزوں کی روزی دی، وہی اللہ جس کے یہ کاریہ ہیں تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے وہ جگت کا سوامی، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ یعنی پوجیہ نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین یعنی دھرم کو اسی کے لیے خالص یعنی وشدھ کر کے۔ ساری پرشنسا اللہ سارے جہان کے رب ہی کے لیے ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی بندگی سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی اور سے اسپشٹ پرمان آ چکے ہیں۔ مجھے آدیش دیا گیا ہے کہ میں سارے جہان کے رب کے آگے نتمستک ہو جاؤں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ویریہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کے روپ میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری شکتی یعنی پروڑھتا کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے نشچت سمے تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم سچائی کو سمجھو۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک آدیش دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی اور کھینچے جائیں گے، اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم ساجی ٹھہراتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ انکار کرنے والوں کا پتھ بھرشٹ ہونا پرمانت کر دے گا۔ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق
بالحق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا پرینام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں اسطے پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دواروں میں پرویش کر جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اہنکاریوں کا. اتہ اے نبی صبر سے کام لو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب چاہے ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے پریناموں کا کوئی انش دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی اور ہے. اے نبی تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے کچھ کے حال ہم نے تم کو بتائے ہیں اور کچھ کے نہیں بتائے. کسی رسول کی بھی یہ شکتی نہیں تھی کہ اللہ کی انمتی کے بنا خود کوئی نشانی لے آتا. پھر جب اللہ کا آدیش آ گیا تو ستیہ کے انوسار فیصلہ کر دیا گیا اور اس سمے دراچاری لوگ گھاٹے میں پڑ گئے. اللہ الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ چوپائے بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے لابھ ہیں. وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی ضرورت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. ان پر بھی اور نوکاؤں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا پرینام دکھائی دیتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر شکتیشالی تھے اور زمین میں ان سے زیادہ بھویہ اسمرتی چنہ چھوڑ گئے ہیں. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس اسپشٹ پرمان لے کر آئے تو وہ اسی گیان میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ کو جو اکیلا ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب الہوں یعنی اپاسیوں کا جنہیں ہم اس کا ساجی ٹھہراتے تھے. مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی لابھدایک نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کی نیت کی ہوئی پرنالی ہے
جو ہمیشہ اس کے بندوں میں کاریانوت رہی ہے، اور اس سمے انکار کرنے والے گھاٹے میں پڑ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کرونا میں اور دیاوان ایشور کی اور سے اتاری ہوئی چیز ہے۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون، ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی بھاشا کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو گیانوان ہیں۔ بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، خوشخبری دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے زیادہ تر نے اس سے منہ پھیر لیا اور وہ سننے کو تیار نہیں۔ قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، کہتے ہیں جس چیز کی اور تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر آورن یعنی غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے بیچ ایک پردہ آ پڑا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين۔ اے نبی، ان سے کہو میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا، مجھے پرکاشنا یعنی وحی کے دوارا بتایا جاتا ہے کہ تمہارا ایش تو بس ایک ہی ایش ہے، اتہ تم سیدھے اسی کا رخ اپناؤ اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں کے لیے الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، جو زکوٰۃ یعنی دان نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور اچھے کرم کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا بدلہ ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ اے نبی، ان سے کہو کیا تم اس ایشور کے پرتی انکار کی نیتی اپناتے ہو اور دوسروں کو اس کا سمکش ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ اس نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی مانگ اور ضرورت کے انوسار ٹھیک اندازے سے خوراک کی سامگری جٹا دی۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر اس نے آسمان کی اور رخ کیا جو اس سمے صرف دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا استتو گرہن کرو چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے آگیاکاریوں کی طرح۔ قضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء
أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے قانون کی پرکاشنا کر دی، اور دنیا کے آسمان کو ہم نے دیپکوں سے سسجت کیا اور اسے خوب سرکشت کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک پربھتوشالی سروگیہ ستا کی پریوجنا ہے۔ أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی پرکار کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر اترا تھا۔ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر اور سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، اتہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں بنا کسی حق کے بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ شکتیشالی۔ ان کو یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ شکتیشالی ہے۔ وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ آخر کار ہم نے کچھ اشبھ دنوں میں پرچنڈ طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں اپمان جنک عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور پرلوک یعنی آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ اپمان جنک ہے، وہاں کوئی ان کی سہایتا کرنے والا نہ ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے سیدھا راستہ پرستت کیا، مگر انہوں نے مارگ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا ہی پسند کیا، آخر ان کی کرتوتوں کے کارن اپمان کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور پتھ بھرشٹتا اور برے کام سے بچتے تھے۔ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور تنک اس سمے کو سوچو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی اور جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے ورد کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی شکتی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولتا کر دیا ہے،
اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اب اسی کی اور تم واپس لائے جا رہے ہو۔ وَكُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم دنیا میں اپرادھ کرتے سمے جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے کاموں کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کارن تم گھاٹے میں پڑ گئے۔ إِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا اوسر چاہیں گے تو کوئی اوسر انہیں نہ دیا جائے گا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی تعینات کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ آخرکار ان پر بھی وہی عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً وہ گھاٹے میں رہ جانے والے تھے۔ قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ یہ ستیہ کا انکار کرنے والے کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں بادھا ڈالو، شاید کہ اسی طرح تم پربھاوی رہو۔ لنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون۔ ان انکار کرنے والوں کو ہم کٹھور عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بڑی بری حرکتیں یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس اپرادھ کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ وہاں یہ انکار کرنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تنک ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں پتھ بھرشٹ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ اچھی طرح اپمانت ہوں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر جمے رہے، یقیناً ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں
اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم کامنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ نزلا من غفور رحیم، یہ ہے مہمانی کا سامان اس ہستی کی اور سے جو بڑا ہی معاف کرنے والا اور دیاوان ہے۔ من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس ویکتی کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی اور بلایا اور اچھا کرم کیا اور کہا کہ میں مسلمان یعنی آگیاکاری ہوں۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور اے نبی، بھلائی اور برائی سمان نہیں ہیں، تم برائی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کا ویر پڑا ہوا تھا وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ یہ گن پراپت نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ پد پراپت نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے بھاگیوان ہیں۔ إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ اور اگر تم شیطان کی اور سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر واستو میں تم اسی کی اپاسنا کرنے والے ہو۔ استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ لیکن اگر یہ لوگ گھمنڈ میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے نکٹورتی ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح یعنی گنگان کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جیوں ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا اچانک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی جیون پردان کرنے والا ہے، یقیناً اسے ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے۔ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو الٹے ارتھ پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، خود ہی سوچ لو کہ کیا وہ ویکتی اچھا ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے دن نشچنتتا کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے نصیحت بھری وانی آئی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر واستوکتا یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ असत्य न सामने से इस पर आ सकता है न पीछे से। ये एक तत्वदर्शी और प्रशंसित अल्लाह की उतारी हुई चीज है। لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ اے نبی، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اگر ہم اس کو غیر عربی یعنی اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام یعنی بات غیر عربی ہے اور سننے والے عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو مارگدرشن اور شفا یعنی آروگیہ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی وبھید ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات نشچت نہ کر دی ہوتی تو ان وبھید کرنے والوں کے بیچ فیصلہ چکا دیا جاتا، اور واستوکتا یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی اور سے بڑی بے چینی پیدا کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ جو کوئی اچھا کرم کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔